بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئٹس اوورال کی جانب سے تمام دوستوں کو محبتوں برا سلام۔ معزز ناظرین، آج آپ کو ایک بد چلن عورت کے مکر و فریب کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز اور عورت کی چالاکی کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت اور شان و شوکت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے ہوئے قسم کھانے کی نوبت آ جاتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر جو قسم کھا لیتا اسے وہ سچا مانتے تھے۔ اس شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان عورت رہتی تھی جس کے کسی نوجوان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ عورت نے اس نوجوان کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا تو اس عورت کے شوہر کو کسی طرح شک ہو گیا کہ اس کی بیوی کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے شک ہے کہ میری غیر حاضری میں تمہارے پاس کوئی آتا ہے، تو عورت نے یہ سن کر فوراً ہی انکار کر دیا، جس پر شوہر نے کہا کہ اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو عورت نے کہا ہاں، میں کل پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور ادھر موقع پا کر اس عورت نے اپنے محبوب سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں سے آئیں گے، اور میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر جاتے ہوئے میں تھک گئی ہوں، اسی بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی، اور تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ جب دوسرے ہی روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں موجود تھا۔ عورت نے شوہر سے چلتے چلتے کہا کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے لے دو۔ تو شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور اپنی بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے ہیں تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا، اور اس کے گرنے کے دوران بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اس عورت نے اپنے کپڑے نیچے کر کے اپنے آپ کو ننگا کر لیا اور ایسی صورت پیدا کر دی کہ شوہر یہی سمجھے کہ اتفاقاً گدھے سے نیچے گر گئی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی ہے۔ پھر وہ فوراً اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک میرے شوہر اور اس گدھے والے کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ تو شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہی سمجھا کہ اس گدھے والے نے گرتے ہوئے اس کی بیوی کا ننگا بدن اتفاقاً دیکھا ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، عورت جب مکر و فریب کرنے پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں اور فریب کر دکھاتی ہے کہ شوہر کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا تو کسی کو پتہ نہ چلا تو کل قیامت کے دن یہ بات اللہ سے کیسے چھپے گی؟ اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور ایسا گناہ دنیا سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عذاب بھی بتا دیا ہے کہ ایسی مکر و فریب کرنے والی عورتیں سینے کے بل جہنم میں چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔